ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں، دشمن تو ہمارے وطن پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کی جڑوں کو کھا رہے ہیں، کھوکھلا کر چکے ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے اس بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ ہم لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ بیہائنڈ دا کیمرہ اس ملک پاکستان میں جو کہ اسلامی بنیادوں پہ آزاد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی تھے اور ان میں کچھ دوسرے مذہب سے بھی ریلیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دے کے، اپنی جائیدادوں کی قربانیاں دے کے، اپنے حصوں کی قربانیاں دے کے اور بڑی ہی مشکلات سے خون کے دریاؤں کو بہا کے اپنے ملک کو آزاد کروایا۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، لیکن ہم شرمندہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ جس مقاصد کے لیے یہ ایک سیپریٹ ملک بنا تھا، یعنی انڈیا ہی رہتا تو زیادہ بہتر تھا کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان شاید ہمارے مسلمانوں سے کئی زیادہ بہتر ہیں۔ یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ اداکار اس وقت دوسرے مذہب کو، ان کے تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ پہلے یہاں پہ ہندوؤں کا مذہب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دیوالی، نہ صرف دیوالی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بلکہ ان کے اس تہوار پہ مبارک بھی دی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کی طرح ٹیکا بھی لگایا جاتا ہے، آتش بازی بھی کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو پبلک کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھے جانے والے تمام جو یہ عمل ہے، یہ دیکھ کے ہماری جو عام عوام ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، ہماری نئی نسل، ہماری نئی یوتھ، اس کو یہ لوگ ایک غلط میسج دے رہے ہیں اور اس غلط میسج کے تھرو ہمارا جو آج کا بچہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو فرق ہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم پاکستان یعنی اسلامی ملک میں ہیں یا پھر ہم کسی ایسے ملک میں جہاں پہ تمام تہواروں کو آزادی کے ساتھ منایا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ ہمارا ملک پاکستان تمام مسلک کو تمام مذہب کو آزادی دیتا ہے اپنے تہوار کے حوالے سے، اپنے مذہب کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے، لیکن ہمارا اسلام اس چیز کے لیے منع کرتا ہے، یہ حرام کام ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بہت سے ایسے حرام کام کیے جا رہے جو کہ باعث شرمندگی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ناچتی ہوئی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی انڈیا کا سین نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کا ہے اور یہ لڑکیاں ناچنے والی کوئی ہندو لڑکیاں نہیں ہیں بلکہ ہماری مسلمان لڑکیاں ہیں جو کہ لیمس کالج لاہور کی ہیں جہاں پہ دیوالی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ شرم اور ڈوبنے کا مقام ہے کہ یہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں تعلیم کا زیور دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسا کالج ہے جہاں پہ تعلیم کی جگہ جہالت کی طرف بچوں کو دھکیلا جا رہا ہے؟ کیسے اساتذہ ہیں جو بچوں کو روک نہ سکے؟ اساتذہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اداکارائیں ہیں جنہوں نے دیوالی کے بعد رخ کر لیا ہیلووین کا۔ ہیلووین پہلے سے ہی منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے باوجود، جہاں فلسطین میں ہمارے مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہے، یہ انہی کے مذہب کو سیلیبریٹ کرنے میں کہیں سے بھی شرمندگی محسوس نہیں کرے۔ یہ کچھ پاکستانی اداکارائیں تھیں جو کہ سیلیبریٹ کرنی تھی۔ اب جو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں کچھ کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے یہ مناظر ہیں جہاں پہ رات کو ایک پارٹی رکھی گئی جہاں پہ ہیلووین کے کیریکٹر ڈوبے ہوئے، یہ جن بھوت بنے ہوئے اور جن بھوتوں والا ماحول بنا کے ہیلووین کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ یہ بھی کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام انڈس یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ تمام حرکات کی گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہاں پہ یہ حرکات کی جا رہی ہوں گی؟ بلکہ میں کہتی ہوں یہاں پہ ہر طرح کا نشہ بھی کیا جا رہا ہوگا۔ نشے میں ڈوبے ہوئے لڑکے لڑکیاں جو کہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ ایک تعلیمی ادارے میں کھڑے ہوئے، اور لازماً یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے کہ کوئی بھی کام سربراہ کے بغیر نہیں کیا جاتا، کوئی بھی کام وہاں کے سربراہان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ ابھی جو آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں یہ لاہور کے مناظر ہیں۔ لاہور میں بھی یونیورسٹی کے اندر جو میں نے بتایا تھا لمس، یہاں پہ پہلے دیوالی کی گئی، دیوالی کو سیلیبریٹ کیا گیا، اس کے بعد اب ہیلووین کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈسکو نائٹ رکھی جا رہی ہے، جن بھوتوں کو کریٹ کیا جا رہا ہے، ایون یہاں تک کہ غیر اخلاقی ہے، یہاں پہ مرد عورت پہ، عورت مرد پہ چڑھا ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سنا کرتے تھے کہ باہر ممالک
ممالک میں یا ہندو کمیونٹی میں یا پھر جو یہودی ہیں اس طرح کی جگہوں پہ ایسے گندے عمل کیے جاتے تھے، لیکن بہت شرمندگی ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ اندر خانچے یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ ہم بہت پہلے سے اس چیز کے لیے آواز اٹھاتے آ رہے تھے، بہت سے ہمارے ایسے دینی اسکالرز ہیں جو کہ ہمیں ان کاموں سے روک رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ خدا را یہ جو انفلوئنسرز ہماری نئی نسل کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے وہ یہ کام نہ کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ والے جو مناظر آ رہے ہیں یہ لاہور کے ہیں، اوریم مال کے یہ مناظر ہیں جہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ہیلووین کو سجایا گیا، ہیلووین کے اس تمام کریکٹرز کو لگایا انہوں نے۔ شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ آپ لوگ کیا دکھا رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کس راستے پہ چلانے والے ہیں۔ اور آج کے چلتے ہوئے وقت میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں، جہاں پہ ہماری بہنوں کی عزتیں نیلام لوٹی جا رہی ہیں، وہاں پہ یہ قوم خوشیاں منا رہی ہے ان کے مذہب کی، ان کے تہوار کی۔ پہلے ہم یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ڈرامہ ایکٹریسز، ہمارے سیلیبریٹیز، شوبز دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے یہ لوگ جو یہ دکھاتے تھے اس طرح کی چیزیں تو ہم ان کو روکتے تھے، اس وجہ سے روکتے تھے کہ ہماری جو نسل ہے وہ نہ خراب ہو۔ آپ جو مرضی کریں آف کیمرہ، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے دین اور ایمان ختم ہو چکا ہے اس پیسے کی چمک سے۔ ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے آخر کار ان کا بچھایا ہوا جال سب کو گھیرے میں لے چکا ہے، ان کے رنگ میں رنگ چکی ہے ہماری نئی نسل۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالج میں ناچتی ہوئی، یہ نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ہونے والی بیوی ہوگی، یہ وہ لڑکے ہیں، وہ نئی نسل ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ لیکن ہم شرمندہ ہے، قائد اعظم جس مقصد کے لیے آپ نے پاکستان کو آزاد کیا تھا یہ تو بالکل اس کے الٹے راستے پہ چل چکے ہیں، یعنی اس پاکستان کی موت اپنے ہاتھ ہی لکھی ہے کہ اپنے ہی دشمن بن چکے ہیں۔ کسی سے کیا گلہ کریں کہ اندر ہی بیٹھے یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو غیر مذہب سے ریلیٹڈ کام ہے۔ اب یہ سارے کے سارے تہواروں کا ہم مسلمان کنٹری میں کیا کام؟ اگر منانے کا حق ہے تو یہ تہوار صرف انہی کو منانے کا حق ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مسلمز ہیں اور مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں جہاں پہ یہ سیلیبریٹ کی گئی لمس، تو کیا اس کے اساتذہ بھی دوسری کمیونٹی کے ہوں گے؟ نہیں، یہ یہاں کے تمام جو اساتذہ ہیں، پرنسپل ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ان کے بھی رنگ ان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، ان کو بھی خدا کا خوف نہیں رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک نئی نسل کو کہاں کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جب اساتذہ ہی ایسے ہوں گے تو پھر طالب علم تو پھر یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا۔ کون چاہے گا کہ ان کی اولاد ایسے کام کرے؟ لیکن یہ معاشرہ اس راہ پہ چل پڑا ہے جہاں پہ لوگ انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز سے متاثر ہو کے یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس سین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی ریڈ ہوئی اور ان تمام لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کتنے لوگ یہاں سے بھاگے ہیں اور کتنے لوگ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ایک اندر کی کہانی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں لایا گیا۔ لیکن تصاویر جو شروع میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ بھی کسی کی بہن ہوں گی، کسی کی بیٹی ہوں گی جو کہ اریسٹ ہوئی ہیں اور اریسٹ ہو کے اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہیں۔ منہ دنیا والوں سے تم لوگ لاکھ چھپا لو، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم لوگ مسلم کنٹری میں رہ کے، مسلمان ہو کے، یہودیوں کا اور ہندوؤں کا جو تم لوگ تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہو، ایک دوسرے کے گھر مٹھائیاں لے کے جا رہے ہو، یہاں تک کہ ان کی پوجا اور عبادتوں میں بھی یہ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔